بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم جس یونٹ کا اردو ترجمہ کریں گے اس یونٹ کا ٹائٹل ہے پاپولیشن گروتھ اینڈ ورلڈ فوڈ سپلائز۔ پاپولیشن گروتھ آبادی میں اضافہ اینڈ اور ورلڈ فوڈ سپلائز دنیا میں خوراک کی فراہمی۔ یہ یونٹ نمبر 12 ہے 10th کلاس کی انگلش کی ٹیکسٹ بک میں۔ دا الارمنگ اینڈ انسیسنٹ، الارمنگ خطرناک، انسیسنٹ مسلسل، گروتھ آف پاپولیشن آبادی کا اضافہ، از کازنگ وجہ بن رہا ہے یا سبب بن رہا ہے، سیریس سنجیدہ، اکنامک پرابلمز معاشی مسائل، ان آلموسٹ آل کنٹیننٹس تقریباً تمام بر اعظموں میں، تقریباً تمام بر اعظموں میں آبادی میں مسلسل اور خطرناک اضافہ سنجیدہ معاشی مسائل کا سبب بن رہا ہے۔ گریٹ پریشر، بہت زیادہ دباؤ، از بینگ پلیسڈ پڑ رہا ہے، آن ایریبل لینڈ قابل کاشت زمین پر، واٹر پانی پر، انرجی توانائی پر، اینڈ بایولوجیکل ریسورسز اور حیاتیاتی ذرائع پر۔ حیاتیاتی ذرائع ایسے ذرائع ہوتے ہیں جن پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے یا جن کے ساتھ زندگی کا تعلق ہوتا ہے۔ قابل کاشت زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی ذرائع پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ ایز جوں دا ورلڈ پاپولیشن دنیا کی آبادی، گروز بڑھتی ہے، دا فوڈ پرابلم خوراک کا مسئلہ، ول بیکم بن جائے گا، انکریزنگلی سیویئر بہت زیادہ سنگین یا خطرناک۔ جوں دنیا کی آبادی بڑھے گی، خوراک کا مسئلہ بھی زیادہ سے زیادہ سنگین ہوتا جائے گا۔ دا موسٹ ولنریبل، سب سے زیادہ متاثر، ول بی پاپولیشن وہ والی آبادی ہوگی، ان ڈیولپنگ کنٹریز جو ترقی پذیر ممالک میں ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی آبادی ترقی پذیر ممالک میں سے ہوگی۔ دا پر کیپیٹا اویلیبلٹی، فی کس دستیابی، آف فوڈ گرینز کھانے کے لیے اناج کی، ہیز بین ڈکلائننگ کم ہو رہی ہے، فور دا پاسٹ 25 years پچھلے 25 سال سے۔ پچھلے 25 سال سے کھانے کے لیے اناج کی دستیابی فی کس کے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ سرٹنلی یقینی طور پر، ود آ کوارٹر ملین پیپل، کوارٹر کہتے ہیں چوتھے حصے کو، ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، تو ملین کا کوارٹر ہوا 2.5 لاکھ۔ ود آ کوارٹر ملین پیپل 2.5 لاکھ لوگوں کے ساتھ، بینگ ایڈڈ جو جمع ہو رہے ہیں، ٹو دا ورلڈ پاپولیشن دنیا کی آبادی میں، ایچ ڈے ہر روز، دا نیڈ فار گرینز اناج یا اجناس کے لیے ضرورت، اینڈ آل ادر فوڈ اور دوسری تمام خوراک کے لیے ضرورت، ول ریچ پہنچ جائے گی، انپریسیڈنٹڈ لیولز خلاف معمول سطح پر یا غیر معمولی سطح پر۔ یقینی طور پر ہر روز دنیا کی آبادی میں 2.5 لاکھ لوگوں کا اضافہ اناج اور دوسری تمام خوراک کے لیے ضرورت کو غیر معمولی سطح تک پہنچا دے گا۔ بلو نیچے یعنی ذیل میں، ورلڈ پاپولیشن دنیا کی آبادی، اینڈ اٹس گروتھ ٹرینڈز اور اس آبادی کے بڑھنے کے رجحانات، آر گیون دیے گئے ہیں۔ ذیل میں یا نیچے دنیا کی آبادی اور اس کے یعنی آبادی کے بڑھنے کے رجحانات دیے گئے ہیں۔ 10,000 years ago 10,000 سال پہلے،
10 ملین پیپل 10 ملین یعنی 1 کروڑ لوگ 10,000 سال پہلے دنیا کی آبادی 10 ملین یعنی 1 کروڑ تھی. بائی 1850 1850 تک پاپولیشن واز 1 بلین آبادی 1 ارب ہو گئی. 80 more years 80 سال مزید ٹو ریچ 2 بلین 2 ارب پہنچنے تک ان 1930 مزید 80 سال بعد 1930 میں دنیا کی آبادی 2 ارب تک پہنچ گئی. 45 years 45 سال اٹ ڈبلڈ اگین یہ یعنی آبادی دوگنا ہو گئی دوبارہ 4 بلین 4 ارب ان 1975. 45 سال بعد 1975 میں دنیا کی آبادی دوگنا ہو کر 4 ارب ہو گئی. 12 years 12 سال ٹو ریچ 5 بلین 5 ارب تک پہنچنے میں 1987. 1987 تک آبادی کو 5 ارب تک پہنچنے میں 12 سال لگے 6 بلین ان 1999. 1999 میں یہ آبادی 6 ارب ہو گئی. بائی دا ایئر 2020 سال 2020 تک دیر ول بی 8 بلین دنیا کی آبادی 8 ارب ہو جائے گی. دیر آر اباؤٹ کوارٹر آف اے ملین قریباً ہوتے ہیں 10 لاکھ کا چوتھا حصہ پیپل لوگ ایڈڈ ٹو دا پلانٹ زمین پر جمع ہو رہے پر ڈے ہر دن زمین پر قریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. 10 لاکھ کا کوارٹر بنا 2.5 لاکھ. دس ایکسپونینشیل گروتھ یہ خطرناک بڑھوتری یا اضافہ از موسٹلی ہیپننگ زیادہ تر ہو رہا ہے ان دا ڈیولپنگ نیشنز ترقی پذیر ممالک میں. یہ خطرناک اضافہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں ہو رہا ہے. مور دین 99% 99% سے زیادہ آف دا ورلڈز فوڈ سپلائی دنیا کی خوراک کی فراہمی کم فرام دا لینڈ زمین سے حاصل ہوتی ہے. وائل جبکہ لیس دین 1% از 1% سے بھی کم ہے فرام اوشنز سمندروں سے اینڈ ادر ایکویٹک ہیبیٹیٹس اور دوسرے آبی ذرائع سے یا آبی رہائش گاہوں سے. دنیا کی خوراک کی فراہمی کا 99% سے زیادہ حصہ زمین سے حاصل ہوتا ہے جبکہ 1% سے بھی کم حصہ سمندروں اور دوسرے آبی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے. دا کنٹینیوڈ پروڈکشن مسلسل پیداوار آف این ایڈیکویٹ فوڈ سپلائی مناسب خوراک کی فراہمی از ہے ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ براہ راست انحصار آن ایمپل فرٹائل لینڈ مناسب زرخیز زمین پر فریش واٹر تازہ پانی پر اینڈ انرجی اور توانائی. مناسب خوراک کی فراہمی کے لیے مسلسل پیداوار کا براہ راست انحصار مناسب زرخیز زمین تازہ پانی اور توانائی پر ہوتا ہے. ایز دا ہیومن پاپولیشن گروز جوں انسانی آبادی بڑھتی ہے دا ریکوائرمنٹس فار دیز ریسورسز ان ذرائع کے لیے ضروریات also grow وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. جوں انسانی آبادی بڑھتی ہے تو آبادی کے استعمال کے لیے ان ذرائع کی ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں. even if these resources are never depleted حتیٰ کہ اگر یہ ذرائع کبھی بھی ختم نہ ہوں on a per capita basis فی کس کی بنیاد پر they will decline ان ذرائع میں کمی ہوگی significantly بہت حد تک because کیونکہ they must be divided ان ذرائع کو تقسیم کرنا ہوگا
among more people زیادہ لوگوں کے درمیان، حتیٰ کہ اگر یہ ذرائع کبھی بھی ختم نہ ہوں پھر بھی فی کس کی بنیاد پر ان ذرائع میں بہت زیادہ کمی واقع ہوگی کیونکہ ان کو زیادہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہوگا۔ ایٹ پریزنٹ اس وقت موجودہ وقت میں فرٹائل ایگریکلچرل لینڈ زرخیز زرعی زمین از بینگ لاسٹ ختم ہو رہی ہے ایٹ این الارمنگ ریٹ خطرناک شرح پر۔ اس وقت زرخیز زرعی زمین خطرناک شرح کے حساب سے ختم ہو رہی ہے۔ دا شارٹیج کمی آف پروڈکٹیو فرٹائل لینڈ پیداواری زرخیز زمین کی کمبائنڈ ود ساتھ ساتھ ڈیکریسنگ لینڈ پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہوئی زمین کی پیداوار از دا میجر کاز اہم وجہ ہے آف فوڈ شارٹیجز خوراک کی کمی کی۔ پیداواری زرخیز زمین کی کمی کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہوئی زمین کی پیداوار خوراک کی کمی کی ایک اہم وجہ ہے۔ واٹر از پانی ہے another critical item ایک اور اہم چیز for all crops تمام فصلوں کے لیے۔ تمام فصلوں کے لیے پانی ایک اور اہم چیز ہے۔ میسو اماؤنٹ آف واٹر پانی کی بہت بڑی مقدار از ریکوائرڈ ضرورت ہوتی ہے ڈیورنگ دا گروتھ آف کلٹیویشن کاشت کے لیے افزائش کے دوران۔ کاشت کے لیے افزائش کے دوران پانی کی بہت بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان فیکٹ اصل میں ایگریکلچرل پروڈکشن کنزیومز زرعی پیداوار استعمال کرتی ہے مور فریش واٹر زیادہ تازہ پانی دین بنسبت اینی ادر ہیومن ایکٹیویٹی کسی بھی دوسری انسانی سرگرمی کے۔ اصل میں کسی بھی دوسری انسانی سرگرمی کے مقابلہ میں زرعی پیداوار زیادہ تازہ پانی استعمال کرتی ہے۔ ان مینی کنٹریز کئی ممالک میں پیپل آر فیسنگ لوگوں کو سامنا ہے شارٹیج آف فریش واٹر تازہ پانی کی کمی کا۔ کئی ممالک میں لوگوں کو تازہ پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ کمپٹیشن فار واٹر ریسورسز آبی ذرائع کے لیے مقابلہ امنگ انڈیویجولز افراد کے درمیان، ریجنز علاقے، کنٹریز ممالک، اینڈ ایسوسیٹیڈ ہیومن ایکٹیویٹیز اور متعلقہ انسانی سرگرمیاں آر آلریڈی اکرنگ پہلے ہی ہو رہے ہیں ود دا کرنٹ ورلڈ پاپولیشن دنیا کی موجودہ آبادی کے ساتھ۔ افراد، علاقوں اور ممالک کے درمیان آبی وسائل پر قابو پانے اور متعلقہ انسانی سرگرمیوں کے لیے مقابلہ دنیا کی موجودہ آبادی کے ساتھ پہلے ہی جاری ہے۔ واٹر ریسورسز پانی کے ذرائع کریٹیکل فار ایریگیشن جو آب پاشی کے لیے ضروری ہیں یا اہم ہیں آر انڈر گریٹ سٹریس بہت زیادہ دباؤ میں ہیں ایز کیونکہ پاپولس سٹیز گنجان آباد شہر اسٹیٹس ریاستیں اینڈ کنٹریز اور ممالک ریکوائر ان کو ضرورت ہوتی ہے اینڈ ود ڈرا مور واٹر اور یہ زیادہ پانی نکالتے ہیں فرام ریورز لیکس اینڈ ایکویفرز دریاؤں جھیلوں اور زیر زمین پانی کے ذخائر سے ایوری ایئر ہر سال۔ آب پاشی کے لیے انتہائی ضروری پانی کے ذرائع یا آبی وسائل بہت زیادہ دباؤ میں ہیں کیونکہ گنجان آباد شہروں، ریاستوں اور ممالک کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر سال دریاؤں، جھیلوں اور زیر زمین پانی کے ذخائر سے زیادہ پانی نکالتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔
A major threat ایک سنگین خطرہ to maintaining future water supplies مستقبل کے لیے پانی کی فراہمی کو برقرار رکھنے میں is ہے the continuing overuse لگاتار بلا ضرورت استعمال of surface and ground water resources سطحی اور زیر زمین پانی کے ذخائر سطحی اور زیر زمین پانی کے ذخائر کا لگاتار بلا ضرورت استعمال مستقبل کے لیے پانی کی فراہمی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ فاسل انرجی از another prime resource فاسل انرجی ایک اور اہم ذریعہ ہے used for جو استعمال کیا جاتا ہے فوڈ پروڈکشن خوراک کی پیداوار کے لیے۔ فاسل انرجی ایک اور اہم ذریعہ ہے جس کو خوراک کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیئرلی 80% قریباً 80% آف دا ورلڈز فاسل انرجی دنیا کی فاسل انرجی کا از بینگ یوزڈ استعمال کیا جا رہا ہے بائی دا ڈیولپڈ کنٹریز ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے۔ دنیا کی فاسل انرجی کا قریباً 80% حصہ ترقی یافتہ ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ دا انٹینسو فارمنگ ٹیکنالوجیز وسیع پیمانہ پر کھیتی باڑی کی تکنیکس آف دا ڈیولپڈ کنٹریز ترقی یافتہ ممالک کی یوز میسو اماؤنٹس بہت زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں آف فاسل انرجی کی فرٹیلائزرز کھادوں کے لیے، پیسٹی سائڈز کیڑے مار ادویات کے لیے، ایریگیشن آبپاشی اینڈ فور مشینز اور مشینوں کے لیے ایز آ سبسٹیٹیوٹ متبادل کے طور پر فار ہیومن لیبر انسانی مشقت کے۔ ترقی یافتہ ممالک کھیتی باڑی کی تکنیک کو وسیع پیمانہ پر استعمال کرتے ہیں اور کھادوں، کیڑے مار ادویات، آبپاشی اور مشینوں کے لیے انسانی مشقت کے متبادل کے طور پر فاسل انرجی کو استعمال میں لاتے ہیں۔ ان ڈیولپنگ کنٹریز ترقی پذیر ممالک میں فاسل انرجی ہیز بین یوزڈ فاسل انرجی کو استعمال کیا جا رہا ہے پرائمریلی بنیادی طور پر فار فرٹیلائزرز اینڈ ایریگیشن کھادیں بنانے کے لیے اور آبپاشی کے لیے ٹو ہیلپ مینٹین ییلڈز پیداوار کو برقرار رکھنے میں مدد دینے کے لیے رادر دین ٹو ریڈیوس ہیومن لیبر انپوٹس بجائے اس کے کہ فاسل انرجی کا استعمال انسانی مشقت کے عمل کو کم کرنے کے لیے کیا جائے۔ ترقی پذیر ممالک میں فاسل انرجی کو بنیادی طور پر کھادوں اور آبپاشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر انسانی مشقت کے عمل کو کم کرنے کی بجائے پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ بیکاز کیونکہ فاسل انرجی از آ فائنائٹ ریسورس فاسل انرجی ایک محدود ذریعہ ہے اٹس ڈپلیشن ایکسلریٹس اس کا کم ہونے کی رفتار یا شرح بڑھ جاتی ہے ایز پاپولیشن نیڈز فار فوڈ اینڈ سروسز ایسکلیٹ جوں خوراک اور خدمات کے لیے انسانی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ فاسل انرجی ایک محدود ذریعہ ہے جب خوراک اور خدمات کے لیے انسانی ضرورتیں بڑھتی ہیں فاسل انرجی کے کم ہونے کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے۔ thus اس لیے کاسٹ آف فیول یا تیل کی قیمت انکریسز ایوری ویئر ہر جگہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے تیل کی قیمت ہر جگہ پر بڑھ جاتی ہے۔ سرٹنلی یقینی طور پر امپرووڈ ٹیکنالوجی ول اسسٹ بہتر ٹیکنالوجی مدد کرے گی ان مور افیکٹو مینجمنٹ زیادہ مؤثر انتظام میں اینڈ یوز آف ریسورسز
اور ذرائع کے استعمال میں، بٹ اٹ کین ناٹ پروڈیوس، لیکن یہ پیدا نہیں کر سکتی، این ان لمیٹڈ فلو، ایک لامحدود بہاؤ، آف دوز وائٹل نیچرل ریسورسز، ان اہم قدرتی ذرائع کا، دیٹ آر دا را مٹیریل، جو کہ خام مال ہیں، فور سسٹینڈ ایگریکلچرل پروڈکشن، پائیدار زرعی پیداوار کے لیے۔ یقینی طور پر بہتر ٹیکنالوجی ذرائع کے استعمال اور انتظام کو زیادہ مؤثر بنانے میں مدد کرے گی، لیکن یہ ان اہم قدرتی ذرائع کے لامحدود بہاؤ کا باعث نہیں بن سکتی جو پائیدار زرعی پیداوار کے لیے خام مال کا درجہ رکھتے ہیں۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پر، فرٹیلائزرز انہانس دا فرٹیلیٹی آف ایروڈڈ سوئلز، کھادیں کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں، بٹ ہیومنز کین ناٹ میک ٹاپ سوئل، لیکن انسان زمین کی اوپر والی تہہ نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر، کھادیں کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں، لیکن انسان بذات خود زمین کے اوپر والی تہہ نہیں بنا سکتا۔ انڈیڈ، بے شک، فرٹیلائزرز میڈ فرام فائنائٹ فاسل فیولز، کھادیں جن کو محدود فاسل فیول سے بنایا جاتا ہے، آر پریزنٹلی بینگ یوزڈ، ان کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، ٹو کمپنسیٹ فار ایروڈڈ ٹاپ سوئل، کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو پورا کرنے کے لیے۔ بلا شبہ آج کل محدود فاسل فیول سے بنی ہوئی کھادوں کو استعمال کر کے کٹی پھٹی زمین کی زرخیزی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ A productive and sustainable agricultural system، ایک پیداواری اور پائیدار زرعی سسٹم، ڈپینڈز آن، اس کا انحصار ہوتا ہے، مینٹیننگ دا انٹیگریٹی آف بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع کی بقا کو برقرار رکھنے میں۔ ایک پائیدار اور پیداواری زرعی سسٹم کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ماحول میں حیاتیاتی تنوع کی بقا یا سالمیت کو برقرار رکھا جائے۔ حیاتیاتی تنوع سے مراد ہے کہ مختلف انواع کے جاندار جو ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹریٹجیز فار دا فیوچر، مستقبل کے لیے حکمت عملی، مسٹ بی بیسڈ، اس کی بنیاد رکھی جانی چاہیے، آن دا کنزرویشن، بچاؤ کے لیے، اینڈ کیئرفل مینجمنٹ آف لینڈ، اور زمین کا بہتر انتظام، واٹر، پانی، انرجی، توانائی، اینڈ بایولوجیکل ریسورسز، اور حیاتیاتی ذرائع، نیڈڈ فور، جن کی ضرورت ہوتی ہے، فار فوڈ پروڈکشن، خوراک کی پیداوار کے لیے۔ مستقبل کے لیے حکمت عملی کی بنیاد اس بات پر رکھی جانی چاہیے کہ زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی ذرائع کو بچایا جائے اور ان کا بہتر انتظام کیا جائے، کیونکہ خوراک کی پیداوار کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یٹ، پھر بھی، none of these measures will be sufficient، ان اقدامات میں سے کوئی بھی اقدام کافی نہیں ہوگا، to ensure adequate food supplies، مناسب یا کافی خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے، for future generations، مستقبل کی نسلوں کے لیے، unless، جب تک کہ نہیں، the growth in the human population، انسانی آبادی میں اضافہ، is simultaneously curtailed، اس کام کے ساتھ ساتھ اس پہ روک لگائی جاتی۔ پھر بھی ان اقدامات میں سے کوئی بھی اقدام مستقبل کی نسلوں کے لیے مناسب خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی میں اضافہ کو روکا نہیں جاتا۔ Several studies have confirmed، مختلف تحقیقی مطالعہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے، that کہ
ٹو مینٹین آ ریلیٹیولی ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہ نسبتاً بہتر معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ تمام دنیا میں دا آپٹیمم ورلڈ پاپولیشن زیادہ سے زیادہ دنیا کی آبادی شوڈ بی لیس دین 2 بلین 2 ارب سے کم ہونی چاہیے۔ مختلف تحقیقی مطالعہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نسبتاً بہتر معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام دنیا کی آبادی زیادہ سے زیادہ بھی 2 ارب سے کم ہونی چاہیے۔ Therefore اس لیے فرام ناؤ اب سے لے کر until an optimum population is achieved جب تک کہ مثالی یا معیاری آبادی کی سطح حاصل نہیں کی جاتی اسٹریٹجیز فار دا کنزرویشن بچانے کے لیے حکمت عملی، لینڈ زمین بچانے کے لیے، واٹر پانی بچت کے لیے، انرجی توانائی بچانے، اینڈ بایولوجیکل ریسورسز اور حیاتیاتی ذرائع کو بچانے کے لیے حکمت عملی آر ٹو بی امپلیمنٹڈ ان کو لاگو کیا جانا چاہیے افیکٹولی مؤثر طریقہ سے۔ اس لیے اب سے لے کر جب تک معیاری آبادی کی سطح کو حاصل نہیں کیا جاتا زمین، پانی، توانائی اور حیاتیاتی ذرائع کو بچانے کے لیے حکمت عملی کو مؤثر طریقہ سے لاگو کیا جانا چاہیے۔ مینٹیننگ آ ساؤنڈ اینڈ پروڈکٹیو انوائرمنٹ ایک بہترین اور پیداواری ماحول کو برقرار رکھنا آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں از اسینشیل ضروری ہے۔ پوری دنیا میں ایک بہترین اور پیداواری ماحول کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.